آج جن شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر محترمہ حسینہ حاشیہ صاحبہ۔ محترمہ حسینہ حاشیہ صاحبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کی میں پروفیسر ہے، ICSSR سینئر فیلو، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جغرافیہ میں MSc اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ہے۔ اس کے علاوہ جنڈر جغرافی، انوائرمنٹل اسٹڈیز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہے۔ 37 سالہ تدریسی تجربہ رکھتی ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر اور ریسرچر ہے، کئی ریسرچ پیپر نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں پیش کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ دبی کچلی ناخواندہ اور استحصال جن خواتین کا ہوتا ہے، مظلوم خواتین کے لیے ایک آواز ہے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، استحکام پہنچانے کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ جامعہ ملیہ کے انتظامی امور کو بھی دیکھتی ہے۔ تو آج اتنی اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات ہے۔ ہم ان سے جو ٹاپک پر استفادہ ناظرین کو کروانا چاہتے ہیں وہ ہے رول آف مسلم پرسنل لا بورڈ ان ریفارمنگ مسلم سوسائٹی، مسلم پرسنل لا بورڈ اور اصلاح معاشرہ۔ اس عنوان پر آپ کے زرین خیالات ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اس اسپیچ کے بعد سوالات کا سیشن ہوگا، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ باکس میں آپ ہم کو لکھ سکتے ہیں۔ تو میں محترمہ حسینہ حاشیہ صاحبہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہم کو روشناس کرائے۔ محترمہ حسینہ حاشیہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر باوقار جماعت اسلامی ہند جناب سعادت اللہ حسینی صاحب اور دیگر اکابرین جماعت اسلامیہ ہند اور ویمنز ونگ کے معتبر بہت فعال خواتین کے نام میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسے وقت میں ایسے موضوع کو چن لیا ہے کہ جو اس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ محترم حاضرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم پورا ملک گوناگون مسائل سے دوچار ہے، جس میں سب سے اہم چیز ہے کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک، پورے ملت پر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک بروقت قدم ہے، کیونکہ فیملی جو ہے، خاندان جو ہے، وہ ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بنیاد ہے جس پر ہر ڈھانچہ ملک کا جس پر کھڑا ہے۔ اگر فاؤنڈیشن ہماری کمزور ہوگی تو پورا جو ہمارا اوپر کا ڈھانچہ ہے، جو لاسٹ میں پورا ملک بنتا ہے، تو وہ بھی پھر کمزور ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ویمنز ونگ کو خاص کر جو ہماری رحمت النساء صاحبہ ہے، ہماری رابعہ جی ہے، اور بشرا ناہید صاحبہ جو آج کی اینکر ہے، میں ان سب کی پورے یونٹ کی اور پوری جماعت اسلامی ہند کی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا آج بولنے کا۔ تو ہمارا جو مجھے یہ ٹاپک اسائن کیا گیا ہے، کیونکہ میں 1999 سے بورڈ کی ممبر ہوں۔ اس وقت بورڈ کے جو صدر محترم تھے مرحوم علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں کچھ مسائل لکھ کر بھیجتی تھی کہ ہمارے دلی میں رہتی تھی، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس وقت میں PhD کمپلیٹ کر لیا تھا۔ میں اس وقت وہاں پر ریڈر اس وقت اس کو کہتے تھے، یا آج کل اس کو ایسوسیٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہی تھی، لیکن میرا ان کے ساتھ برابر کنٹیکٹ تھا۔ میں لکھ رہی تھی ان کو خواتین کے مسائل پر۔ پھر انہوں نے اس وقت صرف مسلم پرسنل بورڈ میں 4 خواتین تھی، اور مجھے انہوں نے اس وقت شامل کر لیا تھا، اور بنگلور میں ایک جنرل باڈی میٹنگ اجلاس ہوا تھا، اس میں انہوں نے پھر اس ویمنز ونگ کو بڑھا دیا تھا، 4 سے 11 ممبر بنا دیے تھے، اور مجھے بھی اس میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اس وقت ان کی طبیعت جو تھی وہ اس لائق نہیں تھی، وہ بنگلور خود نہیں آئے تھے، لیکن
اس وقت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد صدر باوقار مسلم پرسنل بورڈ کے بنے تو وہ اس وقت تھے اور انہوں نے 11 خواتین کو اس میں شامل کر لیا خواتین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے. اور یہ جو 11 خواتین تھی یہ ملک کے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے تھی تاکہ ہر اسٹیٹ کے کو نمائندگی دے دی جائے. اس کے بعد اس میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہوا اور آج کل کم سے کم 35-40 لیڈیز مسلم پرسنل بورڈ میں ہے جو ملک کے مختلف اطراف سے ہے, ملک کے مختلف اسٹیٹ سے ہے اور ڈفرینٹ سیٹ اپس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ناظرین ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک بھارت جو ہے یہ ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں ہر اسٹیٹ کے الگ الگ مسائل ہیں, ٹریڈیشنز الگ ہیں, انوائرمنٹ الگ ہے, اس لیے مسائل بھی الگ ہے. اور مسلم پرسنل بورڈ کا جو قیام ہوا ہے وہ 1972 میں جو ملک کے اس وقت کے بہت ہی جانے مانے علماء تھے, بہت ہی نالجبل پرسنالٹیز تھے اور سماج کے دوسرے طبقوں کے ساتھ رہنے والے جو اکابرین تھے وہ اس میں شامل ہوئے تھے. اور یہ اس لیے بنا تھا مسلم پرسنل بورڈ کیونکہ ہمیں ان کے جو کارکردگی ہے اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بورڈ کے کس مقصد کے لیے بنا تھا, ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے, بورڈ کے بننے کے اغراض و مقاصد کیا تھے. ہم سب جانتے ہیں انڈیا ایک ہمارا ملک ہندوستان, ہمارا پیارا ملک ہندوستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے. اس میں ہر طبقے سے, ہر مذہب سے رکھنے والے, ہر سوشل گروپ سے رکھنے والے لوگوں کے جو ان کے جو رائٹس ہے, ان کے جو وہ گارنٹیڈ ہے, ان کو ہمارے آئین ہند میں وہ گارنٹیڈ ہے کہ ہر ایک شہری جو ہے وہ ایک باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے. اس میں ہر مذہب کے لوگوں کے لیے گارنٹی دی گئی ہے, شہریوں کے لیے, سٹیزنز کے لیے سب ہر طرح کی گارنٹی ہے, ہر طرح کے رائٹس ہے, ڈیوٹیز بھی ہے. تو اس میں یہ جو ہمارے پرسنل لاز ہے اس کے تحفظ کی بات کی گئی ہے. کئی جگہ کہ ان کا جو اپنے پرسنل لاز ہے ہر کمیونٹی کے, ہر مذہب کے, وہ آلٹر نہیں کیے جائیں گے ان سے مشورے کے بنا, یا وہ گارنٹیڈ ہے, وہ اپنے مرضی کے مطابق, اپنے پرسنل لا کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو مسلم پرسنل بورڈ نے اس وقت شاید یہ فیل کیا تھا جو 1972 میں یہ بنا تھا کہ یا تو کہ کوئی ایسے حرکتیں ہو رہی ہے کہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے مسلم پرسنل لا بڑا وجود میں آیا تھا. اس کا مقصد ہی ہے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ اور شریعت ایکٹ کے نفاذ کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنا. یہ بیسک آبجیکٹو ہے کہ ہمیں ہمارے جو پرسنل لاز ہے ان کا تحفظ ہم پر فرض ہے اور اس کو ہمیں یقینی بنانا ہے. دوسرا, بالواسطہ یا بلا واسطہ یا متوازی قانون سازی. اگر کسی بھی وقت کسی بھی اسٹیٹ اسمبلی سے یا پارلیمنٹ سے کوئی ایسا قانون پاس ہوتا ہے جو ہمارے پرسنل لاز کے ساتھ میل نہیں کھاتا ہے, جو اس کے خلاف ہے, جس سے ہمارے پرسنل لاز میں مداخلت سمجھی جاتی ہے, یا آئندہ وضع کیے جانے والے ایسے قانون ہو کہ یا ایسا عدالتی فیصلہ ہو جو ہم سمجھتے ہیں, جو مسلمان سمجھتے ہیں یہ ہمارے پرسنل لاز میں, ہمارے جو اپنے آئلی قانون ہیں ان میں یہ ایک حملہ ہے, تو انہیں ختم کرانے یا مسلمانوں کو ان سے مستثنا قرار دیے جانے کی جدوجہد کرنا. تو مسلم پرسنل بورڈ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہمارے جو پرسنل لاز ہے ان کا تحفظ ہمارا کام ہے. مسلمانوں کو آئلی و معاشرتی زندگی کے بارے میں شرعی احکام و آداب, حقوق و فرائض اور اختیارات و حدود سے واقف کرانا اور اس سلسلے میں ضروری لٹریچر کی اشاعت کرنا.
تو ان ساری چیزوں کو جو ہمارے مذہبی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے پرسنل لا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ان کے تحفظ کو یقینی بنانا اور فرام ٹائم ٹو ٹائم لٹریچر ایسے جاری کرنا تاکہ وہ لوگوں کے پاس پہنچے، چھوٹے چھوٹے کتابچے جس سے ان کی اصلاح ہو سکے، جو ہمارے معاشرے کی اصلاح کا سبب بن سکے. لائک اگر کہیں پر یہ لگے یا اس وقت کے بہت کھیل کیا جا رہا ہے کہ جہیز کی جو بدعت ہے وہ قوم میں بڑھتی جا رہی ہے، ملت میں بڑھتی جا رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے سنس اٹس انسیپشن 1972 سے بہت سارا لٹریچر جاری کیا ہے، پبلش کیا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے، مختلف اسٹیٹ یونٹس کے تھرو، مختلف ڈسٹرکٹ یونٹس کے تھرو، مختلف تحصیل یونٹس کے تھرو اور شہروں دیہات میں انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ لوگ باخبر رہے کہ ہماری ذمہ دار ہم کس مذہب سے، سوشل سیٹ اپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، تاکہ ہم غیر اسلامی قوانین کو نفی کر کے ان کو ریجیکٹ کر لیں. شریعت اسلامی کے آئلی قوانین کی اشاعت مسلمانوں پر ان کے نفاذ کے ہمہ گیر خاکہ تیار کرنا. فرام ٹائم ٹو ٹائم جب لگتا ہے کہ ملک میں کوئی ایسی سازش رچی جا رہی ہے یا ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس کے ہمارے سوسائٹی پر دو رس نتائج نکل سکتے ہیں یا بہت زیادہ نیگیٹولی انفلوئنس کر سکتے ہیں یا ان کا ایسا نفاذ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے حق میں نہ ہو، تو مسلم پرسنل لا جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو منظم کر کے ان سب چیزوں کے لیے بالکل آہنی دیوار کے لیے کھڑا رہتا ہے اور آج تک ایسا کیا ہے. جب بھی کوئی مشکل آئی ہے انہوں نے ایسا کیا ہے. مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی تحریک کے لیے بوقت ضرورت مجلس عمل بنا، یہ ایک خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے جس کے ذریعے بورڈ کے فیصلے درآمد کرنے کی خاطر پورے ملک میں جد و جہد منظم کی جا سکے. علماء اور ماہرین قانون پر مشتمل ایک مستقل کمیٹی کے ذریعے مرکزی یا ریاستی حکومتوں یا دوسرے سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے ذریعے نافذ کردہ قوانین اور سرکولرز یا ریاستی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے مسودات، قانون یا بل کا اس نقطۂ نظر سے جائزہ لیتے رہنا کہ ان کا مسلم پرسنل لا پر کیا اثر پڑتا ہے، کہ یہ سارے اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے. مسلمانوں کے تمام فقہی مسلکوں اور فرقوں کے مابین خیر سگالی، اخوت اور باہمی اشتراک و تعاون کے جذبات کی نشوونما کرنا اور مسلم پرسنل لا کے بقا و تحفظ کے مشترکہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے درمیان رابطہ اور اتحاد و اتفاق کو پروان چڑھانا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان میں نافذ مسلم لا کا شریعت اسلامی کی روشنی میں جائزہ لینا اور نئے مسائل کے پیش نظر مسلمانوں کے مختلف فقہی مسائل کے تحقیقی مطالعے کا اہتمام کرنا اور شریعت اسلامی کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کتاب و سنت کی اساس پر ماہرین شریعت اور فقہ اسلامی کی رہنمائی میں پیش آمد مسائل کا مناسب حل تلاش کرنا. بورڈ کے یہ جو اغراض و مقاصد ہے اس کے حصول کے لیے وفود کو ترتیب دینا، یعنی کچھ ایسے ٹیمز بنا دینا، سیمینار، سمپوزیم، خطابات، اجتماعات، دوروں اور کانفرنسوں کا انتظام کرنا، نئے ضروری لٹریچر کی اشاعت اور بوقت ضرورت اخبارات اور رسائل اور خبرناموں وغیرہ کا اجرا اور اغراض و مقاصد کے لیے دیگر مقاصد ہے جس کے لیے بورڈ کا قیام ہوا ہے، بورڈ وجود میں آیا ہے. 1972 سے لے کر آج تک آپ سب لوگ واقف ہیں اس سے، مسلم پرسنل لا بورڈ ایک جد و جہد کرتا آیا ہے. میں کچھ مثالیں آپ کو، جو ہم اسلامی معاشرہ کی آج بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. اگر ہم پہلے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو پہلے صدر تھے محترم قاری طیب صاحب، انہوں نے بھی، کیونکہ وہ ایک اوائلی دور تھا، انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو منظم کیا
اور ان کے وقت میں جو بھی ممبر تھے وہ ہر طبقے اور ہر فکر سے تعلق رکھتے تھے، جو مسالک سے، مختلف مسالک سے وہ تعلق رکھتے تھے، ان میں ایک ہم آہنگی اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا، تاکہ جو ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں ان کو بھی بہت خوش اسلوبی سے ہم حل کریں، اور باہری جو ہمارے داخلی جو پرابلمز، مسائل کھڑے ہوں گے، ان کے لیے بھی ہمیں کیسے سینہ سپر ہو کے کھڑا رہنا۔ وہ وقت تھا جب انہوں نے وہ بیسک ڈھانچہ، بیسک فاؤنڈیشن انہوں نے تیار کی۔ اس کے بعد مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے، انہوں نے ایسا لٹریچر پرووائڈ کیا، ایسی بکس لکھی، ایسے تقاریر کیے جس سے آج ہمارے سمجھ میں یہ آ رہا ہے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ان کے لٹریچر کو پڑھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی تھی اپنے لٹریچر کے تھرو کہ مسلمانوں اگر اس وقت میں تو جاگ جاؤ گے، آئندہ آنے والا وقت ایسا ہوگا جو آپ کے لیے بہت سخت ہوگا، اس لیے اگر سنبھلنا ہے ابھی سنبھل کر چلو۔ تو انہوں نے بہت سارے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ آئندہ مشکل دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، نئے مسائل کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے تیار رہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہ رول ادا کیا ہے، کیونکہ ہم سب کو ان کا لٹریچر پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے ایک نئی روح، نئی تازگی قوم کو بخشی ہے اپنے لٹریچر کے تھرو، اپنے تقاریر کے تھرو۔ اس کے بعد ان کے وفات کے بعد تیسرے جو بورڈ کے صدر باوقار تھے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کافی کم عرصے کے لیے، کیونکہ ان کی صحت اس وقت ٹھیک نہیں تھی اور ان کو زندگی نے اتنی وفا نہیں کی، تو وہ پھر کافی کچھ سالوں کے بعد ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے بورڈ کے کام کو ایک نیا ڈائریکشن دے دیا۔ انہوں نے یہ کیا، کیونکہ قاضی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہ تھا جب ویمنز گروپس، جو ہمارے ملک کے ڈفرینٹ سوشل گروپس، وہ اور دوسرے ناٹ اونلی ویمنز گروپس، باقی گروپس بھی ایسے سوال کرتے تھے، ایسے ایشوز اٹھاتے تھے جو ڈائریکٹ اسلام پر، ہمارے پرسنل لاز پر لگ رہا تھا، تو دے آر اٹیکنگ، وہ ایسے حملہ آور ہوتے تھے، ہر مسئلے کو نیگیٹیوٹی کا رول دے کے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ خلا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اس کا جو ہمارے وراثت کا مسئلہ ہو، یا ویمنز رائٹس کا جو مسئلہ ہو، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اسلام از ناٹ پرووائڈنگ sufficient rights to women, sufficient rights to citizens۔ تو وہ وقت تھا جب قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے ہر گروپ کو، ہر ملک کے، ہر شہر کے، ہر گاؤں کے لوگوں کو منظم کیا اور ان کو کہا کہ ہم ان لوگوں کو دعوت دیں گے، ایک ڈائلاگ شروع کریں گے، ایک آپس میں باہمی آپس میں بات چیت شروع کریں گے، تاکہ جو ان لوگوں کو غلط فہمیاں ہیں وہ ہم ان کو دور کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اپنے ڈائلاگ سے بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ راستہ اس وقت کھولا، خاص کر خواتین گروپس کے لیے، تو ان کو تاکہ وہ ہم سے بیٹھ کر کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو خواتین کو صحیح حقوق پرووائڈ کرتا ہے اور ایمپاور کرتا ہے ہر طرح سے، کیونکہ ان لوگوں کو جو ہمارے دوسرے سوشل گروپ سے لوگ تعلق رکھتے تھے، خواہ وہ مرد ہو و خواتین ہو، جو بہت حملہ کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو ڈائلاگ کے لیے دعوت دی، اور انہوں نے یہ کام 2002 اٹ واز اپریل 3-4 اپریل 2002 سے میں انہوں نے مسلم پرسنل بورڈ، ہم اس وقت کچھ ہی خواتین تھی، ہمیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک کانفرنس کریں گے، 2 days کانفرنس۔ انہوں نے اس وقت سارے گروپس کو، سارے ملک میں جتنے بھی گروپس تھے جو ویمنز رائٹس پر کام کر رہے تھے، جو مسلمانوں کے کافی
خیر خواہ بنے ہوئے تھے ان کو دعوت دی، اور وہ 2 دن تک وہ کانفرنس یہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آڈیٹوریم، انجینئرنگ کے آڈیٹوریم میں وہ منعقد ہوئی. اس میں کافی بہت سارا وہ اٹ واز این ہسٹوریکل کانفرنس، انہوں نے اس میں شرکت کی، اور بہت سارے سیشنز میں ایک انٹریکشن ہوا جو تاکہ ہم ان لوگوں کو اسلام کی افادیت، اسلام کا ہر ایک جو ہولی قرآن کا جو ہر ایک ورس ہے وہ کس طرح انسانوں کی رہبری کرتا ہے ان رائٹ ڈائریکشن. وہاں سے قاضی صاحب نے ایک اصلاحی معاشرہ کی مہم شروع کر، جو پہلے بھی شروع ہو چکی تھی، جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں ہی شروع ہوا تھا، مگر صرف مردوں تک وہ محدود تھا. یہاں انہوں نے اب ویمنز گروپس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی. وہ مسلم پرسنل بورڈ کی خواتین کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ لوگ ان لوگوں سے ملو، ان لوگوں سے ڈائلاگ کرو، اور جو بھی بورڈ کی مدد ہوگی وہ آپ لوگوں کو ملے گی. یہاں سے اصلاح معاشرہ کی ایک داغ بیل ان رائٹ ڈائریکشن پڑ گئی تھی. تو وہ جب آگے بڑھے، جب قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت مولانا رابع حسن ندوی صاحب نے بورڈ کی داغ بیل سنبھالی، اور وہ اس کے صدر باوقار، صدر باعزت اس میں انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی، اور وہ پریزیڈنٹ مقرر ہو گئے. تو انہوں نے بھی اپنے وقت میں کافی اصلاحات کیے. ہر جگہ انہوں نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، اور ادھر گجرات سے لے کر نارتھ ایسٹ تک بھی انہوں نے کافی گروپوں کو منظم کیا، تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے متعلق، لوگوں کو صحیح اسلام پتہ چلنا چاہیے. اسلام وہ نہیں ہے جو اگر ہم میں غلطی ہے، انسانوں میں غلطی ہے، مسلمانوں میں غلطی ہے، اسلام میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر ہم صحیح ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے اسلام کے، وہ ہماری غلطی ہے. اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. تو انہوں نے ہر گروپ کے ساتھ بھی انہوں نے ڈائلاگ شروع کر، ڈائلاگ جو پہلے سے چل رہا تھا یا جو آپس میں میٹنگز ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو کافی فروغ دے دیا. اور ہم سب جانتے ہیں آج کا جو وقت ہے، بورڈ ہر فیلڈ میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد بورڈ نے ایک باضابطہ طور پر، جب ہمارے جو سیکرٹری جنرل مسلم پرسنل بورڈ تھے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے جب چارج سنبھالا، انہوں نے بھی اپنے وقت میں کافی، پہلے انہوں نے سب سے اچھا کام کیا کہ ویمنز ونگ کو الگ ایک شیپ دے دی، الگ اس کا دائرہ کار رکھا، اور ان کو کہا یو آر ریسپانسبل فار دا ویمنز رائٹس، اینڈ یو آر ریسپانسبل فار upliftment of women, Muslim women, and you will work with other women also, other women of other social groups also. تو اس طرح سے ایک نزدیکیاں، جو دوریاں بہت پہلے پیدا ہوئی تھی پارٹیشن کے بعد ہی، تو وہ انہوں نے ان کو اس خلیج کو پار کرنے کی کوشش کرنی شروع کی. اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے اس وقت ویمنز ونگ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اصلاحی معاشرہ کا کام. اور ہر ملک میں ابھی مجھے کچھ دن پہلے سے بہت ساری رپورٹس ملی ہے. ایک تو بورڈ لٹریچر بہت زیادہ پرووائڈ کرتا ہے. اب جو ڈیجیٹل انڈیا کی بات آ رہی ہے، اس کا استفادہ کرتے ہوئے بورڈ نے بھی اپنا سوشل میڈیا ڈیسک قائم کیا ہے، اور بہت سارے ایسے انہوں نے میڈیا یونٹس قائم کیے ہیں، جس سے وہ اپنے جو اسپیچز ہوتے ہیں بہت ہی عالموں کی، بہت اپنے مولانا کی جو اسپیچز انہوں نے رکھی ہے، وہ سارا اس پر اپنا معذرت کے ساتھ حسینہ صاحبہ اپنے سوالات کا وقت شروع ہو چکا ہے. جی بس میں 3 منٹ لے رہی ہوں. تو یہ سارا آج تک چلتا آ رہا ہے. ہر لڑکیوں میں الگ اجتماعات ہوتے ہیں، ویمن میں الگ ہوتے ہیں، دوسرے گروپس میں، ہر مسلک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کام ہو رہا ہے. لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتی ہوں،
اس میں there is unity in diversity. تو یہ جو ہے وحدت میں کثرت ہے. ہم ایک ہی سوشل سیٹ اپ نہیں ہے پورے انڈیا میں, مسائل گوناگون ہے, اس میں 1 to 1 کام کرنے کی کوشش ہے. جتنا مسلم پرسنل بورڈ کے پاس مین پاور ہے وہ اس کا یوز کر کے ہر طرح کا اصلاحی معاشرہ کو اسلامی معاشرہ کے نفاذ کے لیے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی کوشش کو کامیاب بنائے اور ہمارے قوم کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا فعال ذریعہ بنے. تو یہ اس کے ساتھ ہی میں اپنے بات کو ختم کر رہی ہوں, کیونکہ میں بہت زیادہ بولنا چاہتی تھی مگر ٹائم کی کمی ہے. تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے I am happy to answer those your question. Thank you so much. جزاک اللہ خیرہ محترمہ حسینہ صاحبہ. انشاءاللہ آپ سے پھر استفادہ کریں گے, لیکن ابھی سوالات کا سیشن شروع ہوتا ہے. میں آپ سے ہم کیونکہ جاننا چاہتے ہیں یہ کہ ایک تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا ایک باوقار ادارہ ہے اور تحفظ شریعت کے سلسلے میں بورڈ نے کئی اقدامات کیے ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اصلاح معاشرے کے سلسلے میں پرسنل لا بورڈ کی کیا سرگرمیاں ہیں. اگر آپ آج کے دور میں آپ سرگرمیاں مسلم پرسنل بورڈ کی جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں, مسلم پرسنل بورڈ کے جو یونٹس ہے, جو ویمنز یونٹس ہے, جو مردوں کے یونٹ ہے, وہ اس وقت شادی بیاہ کو آسان بنانے کے کام میں جٹے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے اور یہ غربت ہماری ہر طریقے کے سامنے رکاوٹ بنتی جا رہی ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ مسلم پاپولیشن جو ہمارے انڈیا کی ہے اس میں 40% لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے مسلمانوں کی غربت کس حد تک ہے. تو اس وقت شادی بیاہ کو آسان کرنے کے لیے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے مسلم پرسنل بورڈ بہت زیادہ کوشاں ہے. دوسرا, وہ گرلز کالجوں میں جا کر لڑکیوں کو جہیز کی لعنت یا دوسرے جو ہمارے سوشل ایولز ہے ان کو روکنے کے لیے آج کل وہ کام کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارے ملک میں کافی کچھ سالوں سے ایک بدعت پھیلی ہوئی ہے ویلنٹائن ڈے کو منانا, تو اس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. پورے جنوری سے لے کر فیبروری وغیرہ جب وہ اس کی ڈیٹ ہوتی ہے تو انہوں نے اس میں کافی لٹریچر بھی پرووائڈ کیا. سوشل میڈیا ڈیسک پر بھی کافی اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی کہ وہ ہے کیا, بیسیکلی ہمیں اسے کس طرح بچنا چاہیے. تو اس طرح کے جو یا جہیز کی جو بدعت ہے ہمارے سماج میں جو پھیلی ہوئی ہے اس پر وہ کافی کام کر رہے ہیں. ہم لوگ سب اس میں مل کے کام کر رہے ہیں. اور تعلیم کو عام بنانے کے لیے, تعلیم کے لیے لڑکیوں کو لڑکوں کو صحیح تعلیم, دینی تعلیم دینے کے لیے اس وقت بہت کام چل رہا ہے, کیونکہ تعلیم ضروری ہے ہر ایک جہالت سے, ہر ایک اندھیرے سے نکلنے کے لیے. مگر سب سے زیادہ ضروری ہے مذہبی تعلیم, کیونکہ اس سے ہمیں ہر ایک چیز کی جانکاری ہوتی ہے, ہمیں کس چیز میں جانا چاہیے اور اسلام ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے, اور اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ بچانے کا بچے کی سمجھ میں یہ اگر آ جائے کہ اس میں لاجک کیا ہے, اس وقت وہ کام ہم کر رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو جو میں کہنا ابھی تک میں نے کہی نہیں کہ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کے زمانے میں جو ہمارے ویمنز گروپس تھے, سوشل گروپس تھے, مردوں کے باقی آرگنائزیشنز تھی, انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کوڈیفیکیشن آف مسلم لاز ہونا چاہیے. تو کوڈیفیکیشن کے بارے میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی کہ بھائی ہم کوئی کچھ بندہ ہوا قانون رہے, اسلام جو ہے, اسلام جو ہمارا قرآن و حدیث ہے, جو ہمارے سننا ہے, ان میں ہر چیز کا علاج موجود, اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے زمانے میں یہاں اسلامک سینٹر میں اس کا اجرا ہوا تھا مجموعے قوانین, جو اسلامی قوانین
کیا ہے جس میں ہمارا سارا کور ہو جاتا ہے اور اس میں ہر مسلک کے لوگوں کے لیے اس میں سارا وہ قوانین اس میں درج ہے، جو انہوں نے بہت لا کے ایکسپرٹ جو اس وقت تھے اور جو بہت جید علماء تھے، بہت ریناؤنڈ علماء تھے، ان کی نگرانی میں وہ کام کروایا تھا انہوں نے. جو اس وقت ہمارے یہاں دلی یونیورسٹی میں لا کے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر طاہر محمود صاحب، ان کی نگرانی میں مشالہ صاحب تھے، یا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب رہے ہیں جسٹس احمدی صاحب، ان کی نگرانی میں وہ بنوایا تھا مجموعہ اسلامی قوانین. اس کو انہوں نے اجرا کیا تھا اس وقت، لیکن پھر ان کی زندگی نے اتنی وفا نہیں کی. وہ مکمل تو ہو گئی، لیکن اس کا باقی کام جو ہے آج کل حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم وہ کام انجام دے رہے ہیں. اس کو وہ اب سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت عام کر. تو دیز آر دا ویریس ایکٹیویٹیز which board is undertaking. جی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان میں اثر پیدا کرے، بہت ساری کاوشیں ہیں جو آپ نے بتائی ہے جیسے بیداری کے تعلق سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو جہیز کے لین دین کو بالکل عام معیوب نہیں سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ کچھ خاندان ہے جو اس کو خراب سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جو چپکے سے، یعنی بظاہر نہیں، پہلے سے ہی لین دین کا معاملہ طے ہو جاتا ہے، یعنی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو معاملہ ہے جہیز کے لین دین کا، یہ بالکل ایک وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اسے لگتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، ناظرین کو بتانا چاہیں گے اس میں اور کس نوعیت کی، یعنی کیا طریقہ کار ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو مزید بیدار کیا جائے. جی بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتا دی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انڈیا کی آبادی کتنی ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور یہاں اور کافی، مجھے یہاں یہ کہنے میں بالکل کوئی وہ نہیں آر نہیں ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ نے، شاید آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی اور میں نے ابھی یہ بات بتائی بھی نہیں، کہ بنگلور میں جب قاضی صاحب کا، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دور تھا، تو اس میں ہمارے آرگنائزیشن کی طرف یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ بورڈ ایک نکاح نامہ مرتب کرے جس میں کچھ کلاس ڈال دے جس کو پھر مسلمان اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے. تو وہ بنگلور میں ایک اجلاس ہوا تھا، تو اس میں وہ نکاح نامہ پاس ہوا تھا جو مسلم پرسنل بورڈ کے اس میں مردوں کے حقوق اور لیڈیز کے حقوق، اور ساتھ ہی اس میں جہیز کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایسی شادیوں سے اعتراض کرنا چاہیے جس میں یہ لین دین ہے، چاہے چپکے سے لینا، چاہے علل اعلان لینا یا شادی سے پہلے لینا، ان سب کے لیے انہوں نے کوششیں کی تھی. لیکن میری پیاری بہنوں، میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امپلیمنٹیشن آف دا لا سب سے اہم چیز ہے. ہم لا بناتے ہیں، ہم قانون پاس کرتے ہیں، یا ہم بہت بڑی ہم اجتماعات کرتے ہیں، ہم ایک اچھی نیت سے کہ ہم ایک ریفارم چاہتے ہیں، لیکن جب تک اس میں لوگوں کا کوآپریشن پوری طرح سے حاصل نہ ہو تب تک وہ کاوش پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اس بڑے ملک، اس وشال ملک انڈیا میں 1 to 1 یہ صرف مسلم پرسنل بورڈ مجھے لگتا ہے نہیں کر سکتا ہے. ہم سب آرگنائزیشنز کو، جس کا مجھے پتہ ہے جماعت اسلامی ہند بھی اس پر بہت کام کر رہے ہیں، ہمیں مل کے 1 to 1 ایک نیٹ ورکنگ آپس میں کرنی چاہیے، تاکہ ہم ان قوانین کا، ان چیزوں کا، ہم ان اچھے اصولوں کا ہم نفاذ کر سکیں، ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں، اور پھر ایک اسسمنٹ بھی دیکھیں کہ اگر ہم ایریا وائز کام شروع کریں گے کہ کہاں پر کتنے لوگوں نے اس ہماری بات پر لبیک کہا ہے، کتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، جن لوگوں نے نہیں کیا ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے
اس کے لیے میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم بھی گراؤنڈ ورکر ہے، گراؤنڈ لیول پر میں کام بہت کرتی ہوں. مجھے اس میں یہ ایک تجربہ سامنے آیا، یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں مسجد کے انسٹیٹیوشن کو بہت مضبوط بنانا ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں بھی ہمارے مسلم ایریا مسجدیں ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کو یاد کرنا ہے کہ اس وقت ہر فیصلہ مسجدوں میں ہوا کرتا تھا. اگر ہم مسجدوں کے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنائیں گے، وہاں پر اس طرح کے نگرانی رکھیں گے، کہاں پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح ہم اس کو ریفارم کر سکتے ہیں، مجھے لگتا وہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا. مسجدوں کو ہم لوگوں کی زندگیوں سے، لوگوں کے گھروں سے جوڑ لے، ہم لوگ نقشے بنائے کہ کس ڈائریکشن میں کتنے، ایک مسجد کے اندر کتنے ہاؤس ہولڈ آتے ہیں، ان میں مسلمان چاہے یا دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہیں، اگر ہم ان کو بھی ریفارم کا راستہ دکھائیں گے، مجھے لگتا ہے ہمارے انسانیت کا وہ سب سے بڑا ثبوت ہوگا. تو ہمیں اس لیول سے، گراؤنڈ لیول سے کام شروع کرنا ہے. دیکھیں صرف ہمارے لیکچر کرنے سے یا اجتماع کرنے سے بات نہیں بنتی ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جب تک ہم گھروں میں جا کر ان سے کنیکٹڈ رہ کر، اب تو سوشل میڈیا بھی ہم اس چیز کو کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، فیوریبل ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو ذہن سازی کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کو کیسے بدلے، اس کے لیے ہمیں اپنی اسٹریٹجیز بنانی. جی، یعنی قوانین تو بن جاتے ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی آبادی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو آپ یعنی اجتماعی طور پر ہماری کوشش ہونی چاہیے اس سلسلے میں کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں. حسینہ صاحبہ، یہ تو ہوئی ایک جہیز کے لین دین کی بات. آپ بھی دیکھتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر مسلم معاشرے کے اندر جو خرابیاں اس وقت موجود ہے، تو اس کے ازالے کے لیے مسلم پرسنل لا کیا کچھ خصوصی پروگرام رکھتا ہے؟ یعنی اس سلسلے میں کیا پلاننگ، کیا منصوبہ ہے، ہم جاننا چاہیں گے. تو یہاں پر میں جو ہمیں پورے معاشرے کی اصلاح، جو ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے، میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اجتماعی کوششیں ہو رہی ہے، مگر اجتماعی کوششوں سے بہت زیادہ نتائج، اچھے نتائج ابھی سامنے نہیں آ رہے ہیں. مگر آئی تھنک دیز آر اپ ٹو 30-40% جس کی ہم لوگ ابو 50%، ابو 60-70% ہم امید کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے نتائج ابھی سامنے ہمارے نہیں آ رہے. اس کے لیے ہم نے بورڈ کو بھی مشورہ دیا ہے، ایز اے پرسن، ایز اے سٹیزن آف انڈیا، ایز اے ممبر آف مسلم کمیونٹی، میں نے ان کو کئی بار یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مسجد کا انسٹیٹیوشن دیا ہے. مسجد میں جہاں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاں کنیکٹڈ رہے، جس طرح کئی جگہوں پر ہم نے دیکھی ہے ایریا کمیٹیز ہے، محلہ کمیٹیز ہے، جو ان چیزوں کا ازالہ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اگر جو بھی ہمارے نوجوان آج کل بگڑ رہے ہیں، ہمارے ہم جب دیکھتے ہیں ایجوکیشنل اٹینمنٹ، جب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ اب ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں. لڑکیاں آگے بڑھتی ہیں، لڑکے ابھی اتنا آگے نہیں بڑھ رہے، یا وہ اس کے جو ہمارے موبائل یا باقی الیکٹرانک میڈیا جو ڈیوائسز ہے، ان کا مس یوز انہوں نے شروع کیا ہے، بہت خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا بھی ازالہ ہمیں اگر بر وقت نہیں کیا تو آگے ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی، اور پھر انکنٹرولبل سچویشن ہو جائے گی. یا اسی طرح کئی جگہوں پر ہم نے ڈرگس کا یوز دیکھا ہے. تو یہ ساری سوشل خرابیاں ہے جو ہمارے اندر، جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے لیے کام کر رہی ہے، سوشل میڈیا ڈیسک سے بھی، مطلب ہر میڈیا کو یوز کر رہی ہے، مگر ابھی نتائج اتنے خاطر خواہ نہیں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے یہی مشورہ دیا، ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہے گراؤنڈ لیول پر، جو ہمارے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، ان کے اسباب کیا ہے، وہ پتہ کر کے ہمیں چھوٹے چھوٹے یہ ریسرچ پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے لینے ہیں.
जिसे हमें सर्वे करके ये पता चले किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है। अगर इस तरह के काम करें और फिर देखेंगे कि इनका अजाला हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि हमारे एरियाज में यहाँ दिल्ली में जिन लोगों ने मस्जिदों को यूज किया है दरसगाहों के लिए या जो भी आपस में मशवरे के लिए, लड़कियों और लड़कों के रिश्ते उन्होंने कमेटियां बनाई है कि वहां पर अगर किसी को कोई रिश्ते के में रुकावट आ रही है वो इस कमेटी से रुजू करे। तो इस तरह का अगर हम काम ग्राउंड लेवल का करें, मुझे लग रहा है कि हमें इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कनेक्शन, टू बी कनेक्टेड, ये इस वक्त हमारे वक्त की अहम जरूरत है ताकि एक दूसरे के को जाने, हम एक दूसरे के दुख और सुख में हम शरीक हो जाए। अगर कोई बीमार है हम उसके पास पहुंच जाए उसकी इयादत के लिए, या अगर उसे कोई माली मुश्किलात है उनको दूर करे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और फिर ये जब हम उसको इस्लाम की सही तालीम देंगे वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा। तो हमें कनेक्शन जो है, टू बी कनेक्टेड, आप उसकी शक्ल देखनी है किस तरह हम लोगों के साथ, जो ग्राउंड के साथ, जो हमारा स्टेज है नीचे का, जो उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकेंगे, ये हमें आपस में मशवरा करना है और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइट होके इत्तेहाद इत्तेफाक से मिल के हमें सोचना है और काम करना है। जी जी, जज़ाकल्लाह। जैसा कि आपने बताया है कि हम मुख्तलिफ ज़राए का, जैसे सोशल और मीडिया, प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इस्लाह का काम कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अभी भी हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी स्लम एरिया में रहती है, जहाँ पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उमूमन ख़वातीन नहीं करती है। तो ऐसी जगह पर ऐसी बस्तियों, आबादियों के लिए बोर्ड जो है क्या इस्लाह का क्या प्रोग्राम रखता है? ओके, जो स्लम्स का आपने मुझे बताया है, स्लम्स में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ कई प्रोग्राम, कई ऑर्गेनाइजेशन जो बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखती है बहुत ज्यादा, जिसमें हमारे नॉन मुस्लिम भी है, मुस्लिम भी है, जो स्लम्स में काम कर रहे हैं। और उनको पूरा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जहाँ जिन एरियाज में मेंबर रहते हैं या जहाँ उनके कुछ प्लेटफॉर्म्स है, मिल के काम करते हैं। देखिए पिछले साल बिफोर दिस कोरोना स्प्रेड, इससे पहले या जो हमारा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, इस तरह हर स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन है, वो स्लम्स में जो भी प्रोग्राम करते हैं, काफी प्रोग्राम करते हैं जिसमें अवेयरनेस का होता है, जिसमें हाइजीन का, जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी का, जिसमें पोल्यूशन वगैरह के खिलाफ मतलब उनको कैसे साफ सुथरा रखा जाए, उसमें बोर्ड के मेंबर पूरा ताउन करते हैं। और स्लम्स में जाके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सब काम वो करते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उनका अकेले पहुंचना अगर मुश्किल है, लेकिन दूसरे ग्रुप्स के साथ और दूसरी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो अपना काम करते हैं जहां जहां उनका पॉसिबल होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% वो पूरे मुल्क में जो हमारी रियासतें हैं, जो हमारी यूटीज है, हर जगह वो काम करे होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर में वो काम करते रहते हैं। मैं आपको दिल्ली की बात बता रही हूँ, जहाँ जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट, हम उनके साथ साथ काम कर रहे हैं। स्लम्स में जाके उनके पास हमसे, मैं आपको यहाँ दिल्ली की बात बता रही हूँ, उनके पास मीडिया के बहुत सारी डिवाइसेस है, गवर्नमेंट ने भी काफी सुविधाएं दी है, लेकिन वहां हम पर्सनली जाके, फिजिकली जाके काम करते रहते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। ये इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने अपनी स्पीच पे भी कहा कि लिटरेचर की जो तैयारी की है बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्योंकि ये इसके क़याम के मकसद ही में ये शामिल था कि मुसलमानों के आइली क़वानीन से माशरती ज़िंदगी और इस्लाम के शरई अहकाम, हुकूक व आदाब से मिल्लत वाकिफ़ हो और मिल्लत को उसके फ़राइज़ और इख्तियारात से वाकिफ़ करवाया जाए, और इसी के लिए लिटरेचर की ज़रूरी तैयारी का एहतमाम किया जाएगा, इशाअत की जाएगी।
تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بورڈ نے اس سلسلے میں کیا کچھ لٹریچر شائع کیا ہے اور لوگوں کے لیے وہ کس حد تک اور کیسے مفید ثابت ہوا ہے، تھوڑی اس کی میں نے وضاحت ہم میں نے آپ کو بشرا صاحبہ پہلے ہی بتایا جی تھا کہ بورڈ نے اپنے قیام کے بعد ہی لٹریچر، اس وقت پرنٹ میڈیا ہی تھا، انہوں نے لٹریچر تیار کیا اور لوگوں تک اپنے یونٹس کے تھرو، جہاں جہاں مسلم پرسنل بورڈ کے یونٹس ہے وہاں تک ان کو پہنچا دیا ہے. ہر ریاست میں، ہر یونین ٹیریٹری میں جو بھی لٹریچر ہوتا، چاہے وہ خواتین سے متعلق ہو، چاہے وہ سماج سے متعلق ہو، چاہے وہ بچوں کی تعلیم، بچوں کی پرورش کے متعلق ہو، وہ سارا وہ ان یونٹس کے تھرو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور اب جو ہماری جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے ان کے تھرو اور زیادہ آسان ہو گیا ہے. مسلم پرسنل بورڈ کا جو سوشل میڈیا ڈیسک ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، جس میں وہ مولانا بہت اچھے اور بہت ملک اور بیرون ملک سے جو علماء کے اسپیچز کو اس میں منعقد کرتے ہیں. اب انہوں نے اس میں ایک اچھا کام شروع کیا ہے، قرآن شریف کی تلاوت تحفظ کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، بہت اچھی طرح سے میننگ کے ساتھ اس میں انہوں نے شروع کیا ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ یہ اس چیز سے اب وہی لوگ زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں اور جن کے پاس سوشل میڈیا کے سورسز ہوں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن سلمز میں یا ڈاؤن ٹروڈن لوگوں میں جن کے پاس یہ سویدھائیں، یہ آسانیاں میسر نہیں ہے، ہمیں ان کے پاس پرسنلی ہمیں جانا ہے، 1-to-1 کام کرنا ہے. کام ہو رہا ہے مگر ابھی 1-to-1 کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اس کتابوں کی اشاعت ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، اسے وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں. دیکھیں جو حیدرآباد میں وہ لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اس میں کنڑ لینگویج میں بھی وہ کرتے ہیں تاکہ جو کنڑ سمجھتے ہوں وہ اس کو صرف اسی طرح باقی ریاستوں میں جو ان کی لوکل لینگویجز ہے، جو ان کی ریجنل لینگویجز ہے، ہر لینگویج میں موسٹلی اردو ہندی کو چھوڑ کے، انگلش کو چھوڑ کے باقی لینگویجز میں بھی ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. لیکن وہ وہی استفادہ کر سکتے ہیں نا جنہوں نے پڑھا ہو. تو بیسک ہماری جو کوشش ہے کہ پڑھائی کا کام، بچوں کی پڑھائی کا کام، تاکہ وہ تھوڑا بہت پڑھ سکے، چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو، چاہے ہندو ہو یا لوکل لینگویجز ہو، تاکہ وہ اس چیز کو جذب کر سکے. اگر ابھی کہیں پر ایسا پاسبل نہیں ہے، وہاں ہم نے پرسنلی جا کے لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور کر رہے ہیں. لیکن کام اتنے ہیں کہ افراد کی کمی ہے جو یہ ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں ابھی فعال بنانا ہے انشاءاللہ. جی الحمدللہ، ماشاء اللہ بورڈ اپنا کام کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا. لیکن حسینہ صاحبہ، شریعت کے جو آئینی قوانین ہیں اس سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں عدم واقفیت ہے. کیونکہ خواتین یعنی جو آپ جیسے کہتی ہے کہ پڑھی لکھی ہونا چاہیے، لیکن پڑھی لکھی خواتین کے پاس بھی اس کی دلچسپی کے کئی سامان ہیں جس کو وہ استعمال کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اویئر نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو مسائل سے دو چار ہوتی ہے خواتین، وراثت کا معاملہ ہے، نکاح شادیوں کا معاملہ ہے، سسرالی رشتوں کو کیسے نبھائے، اس میں جو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے اور اس کے باعث جو مسائل میں گرتی ہے، دیر تک شادیوں کا نہ ہونا، اس طرح کے جو واقعات ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ملت جو ہے پریشان حالی کا شکار نظر آتی ہے. یعنی ہماری یہ کوشش کیا اس کے لیے کہ ہم کیسے لوگوں کو اس تعلق سے اویئر کریں، ان کو بتائے کہ وہ شریعت کے آئلی قوانین سے واقفیت حاصل کرے اپنے ہی فائدے کے لیے. کیا ہو سکتا ہے؟ کوششیں تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اثرات لوگوں پر. جو ہماری جو کوششیں ہیں وہ جاری ہے، لیکن پرابلم یہ ہے جو آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا انشاءاللہ بہت بڑا اچیومنٹ رہے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے روٹس کو ٹچ کیا ہے.
मजबूत खानदान, मजबूत समाज. खानदान जो है, जो आपकी ये बात जो आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग अभी भी इस्लाम के आइली कवानीन से दूर हैं, ये बेसिकली जुड़ा हुआ होना चाहिए फैमिली के साथ. जब माँ बाप बच्चे को सही तरबियत देगा, जब माँ बाप को खुद इस्लाम की के आइली कवानीन, जो पर्सनल लॉज है, जो दूसरे शरीयत के जो अहकामों की उनको जानकारी होगी, तभी वो अपने बच्चों को वो इनकलकेट कर सकते हैं. जिस माँ बाप को नहीं पता होगा, वो कैसे बच्चों को सही तरबियत कर सकते हैं. तो ये जो आप लोगों ने इशू टच किया है, ये बेसिक है, ये बुनियादी है, ये फाउंडेशन है. हमें इस लेवल पर काम करना चाहिए. बल्कि हम बोर्ड को ये मशवरा देंगे, वो भी अपने यूनिट्स में इन प्रोग्रामों को जो आप लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि जब तक बच्चे को घर में सही तालीम नहीं मिलेगी, अगर बाहर से उसको कितनी ही अच्छी तालीम मिलेगी, लेकिन उसकी फाउंडेशन कमजोर होती है, उसके फाउंडेशन को हमें मजबूत बनाना है. तो उसमें के लिए माँ बाप का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, और माशरे की हेल्प, ताउन वो भी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फैमिली वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाती है जो उसको सोशल गैदरिंग्स, जो उसको स्कूल, कॉलेज या बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो उसको देते हैं. तो मेरे कहने का मतलब है, बोर्ड को या जमात इस्लामी हिंद को या जमीयत उलमा हिंद को या जितने भी हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको फैमिली से शुरू करके बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करके बच्चे को अच्छी तरबियत देनी है. क्योंकि मुझे खुद भी मैं वसूख से कहती हूँ कि एक पढ़े लिखे घर में बच्चों को अभी आधा पता नहीं है खाना हमें कैसे खाना, हमें इस्लाम ने क्या तालीम दी है, हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने छोटों से कैसे बिहेव करना, और हमारी जिम्मेदारियां क्या है. ये बच्चे की गलती नहीं है, ये उस घर की, उस माशरे की, उस बेसिक यूनिट की, जिसको हमें मजबूत करने की कोशिश करनी है. जी, जज़ाकिल्लाह हसीना हाशिया साहिबा. हमारे चैट बॉक्स में भी बहुत से सवालात थे नाज़रीन के. हम नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने सवालात, जैसे फेसबुक पर भी ये लाइव चल रहा है, यूट्यूब चैनल पर भी है, तो अगर आपके कोई मज़ीद सवाल हो तो हम हसीना साहिबा से भी गुज़ारिश करते हैं कि वो बाद में भी इन नाज़रीन को इत्मीनान बख्श जवाबात देने की कोशिश करेंगी. जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने अपने इस कीमती वक्त को यहाँ दिया, आपने अपना वक्त निकाल कर हमको नाज़रीन को इस्तिफादा फराहम किया. अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दे आपको, और नाज़रीन का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको बहुत इत्मीनान से सुना. हमने आपको बताया था इस प्रोग्राम के आगाज में ही कि आज 2 प्रोग्राम होना है, एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होना है. तो डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के लिए जो है हमारी जिम्मेदार बहन हुमैरा साहिबा, मैं उनको आवाज दूंगी कि वो इसको आगे बढ़ाए, इस प्रोग्राम को. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम जिम्मेदारान जमात, मरकजी सेक्रेटरीज, कैंपेन कन्वेनर, असिस्टेंट कन्वेनर साहिबा और मेरी दीगर राह हक के साथियों, मैं शोबा ख़वातीन की जानिब से सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र बजा लाती हूँ कि उसने एक नाजुक जिम्मेदारी को अदा करने में हमारी मदद की, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस काम में जो कमज़ोरियाँ भी रह गई हैं उनकी पर्दापोशी करे और इसको इंसानों तक हमारे पैगाम को पहुँचाने का एक ज़रिया बनाए. आमीन. किसी खास मौजू पर 15 से 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने दरकार होते हैं, क्योंकि ये एक तवील रिसर्च वर्क का मगज़ होता है. मगर ये अल्लाह ही का करम है कि सिर्फ 1.5 महीने में ये काम पाए तकमील को पहुंचा है. जो कुछ भी है कुछ ही देर में आप लोगों के सामने होगा. मेरी दिगर जिम्मेदारान जमात से भी रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन कोताहियां भी इसमें रह गई हैं उनसे ज़रूर हमें आगाह करें, ताकि आइंदा कभी ऐसा मौका आए तो और ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड अंदाज में हम अपना काम कर सकें इंशाअल्लाह. इसके बाद मैं अमीर जमात का भी दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ कि इन्होंने हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ
ہم کو یہ ذمہ داری سونپی اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرنے کا یہ موقع عنایت فرمایا. پھر میں خاص شکر ادا کرتی ہوں ہماری مرکزی سیکریٹری محترمہ رحمت النساء صاحبہ اور کیمپین کنوینر محترمہ شائستہ رفت صاحبہ کا بھی، کہ بہت زیادہ ہیکٹک ذمہ داریوں میں گھرے ہونے کے باوجود بھی ہماری طویل فون کالز اٹینڈ کرتی رہیں اور بڑے اطمینان اور ثبات سے مسلسل ہماری رہنمائی کرتی رہیں. اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے. پھر میری عزیز اور مجاہدہ صفت آڈیو ویڈیو جنریٹنگ کمیٹی ممبران کی بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں دامے درمے سخنے ہر طرح سے بھرپور ساتھ دیا. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ان کی صلاحیتوں کو تحریکی کاز کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنے. ہندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے جن ایکسپرٹس اور انٹلیکچوئلس نے ہمارے موضوع پر ریسرچ کے دوران اپنے خیالات کو پیش کیا اور ڈاکیومنٹری کو آتھینٹک بنانے میں تقویت پہنچائی، ان سب کی بھی شکر گزار ہوں. بائٹس تو ہمارے پاس بہت سی آئی ہیں، مگر کچھ ٹیکنیکل مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ ٹائم لمٹ کی وجہ سے ہم ان کو ڈاکیومنٹری میں شامل نہیں کر پائے ہیں. لیکن ہمارے ایکسپرٹس نے جو اپنے خیالات کے موتی ہمارے دامن میں ڈالے ہیں، انہیں ہم الگ بائٹس کی شکل دے کر شائع کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں آخر میں جناب سالم صاحب، جناب موسیٰ صاحب اور ساجدہ زبیر صاحبہ کا بھی بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ بالکل کم وقت میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو پورا کرنے میں ڈائریکشنز دی اور شوٹنگ کو مکمل کیا. الحمدللہ، اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے. اب میں آخر میں جناب محمد جعفر صاحب نیشنل وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند سے گزارش کرتی ہوں کہ شعبہ خواتین کو اپنی دعاؤں سے مستفید کریں اور ڈاکیومنٹری کا افتتاح کریں انشاءاللہ. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم ایک نیشنل کیمپین اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی کے عنوان سے جو ہماری جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کی جانب سے منائی جا رہی ہے. اس کمپین میں آج کے دن، اس مبارک دن میں جو ایک بڑا پروگرام پبلک کے سامنے اس کمپین کے تحت لایا جا رہا ہے، وہ ایک ڈاکومنٹری ہے. یہ ڈاکومنٹری ابھی آپ اس کے کچھ حصے دیکھیں گے، سنیں گے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ جس مقصد کے لیے یہ کمپین کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور یہاں کی عوام و خواص کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی نیشن کی بلڈنگ میں، کسی بھی سوسائٹی کے ترقی میں اور کسی بھی فیملی اور خاندان کے استحکام میں یوتھ کا، نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے. اور اسی طرح سوسائٹی کی تعمیر میں اور خاندان کی تعمیر میں عورت کا بہت بڑا رول ہے. جس طرح مرد اپنا رول ادا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ عورتوں کا رول ہوا کرتا ہے. لیکن یہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بہرحال ان کی جوانی سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور نوجوان جیسے جس ملک کے، جس سوسائٹی کے، جس خاندان کے جیسے ہوں گے، ویسا ہی اعلیٰ خاندان، ویسی ہی بہتر سوسائٹی، ویسے ہی ترقی یافتہ ملک اور نیشن بنے گا. اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر اور سارے عالم میں کہ نوجوانوں کے اندر بیداری ہے، سیکشل پاورز جو ان کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں ان کا مس یوز ہو رہا ہے، اور میٹیریلزم نے جس طرح ان کے ذہنوں کو متاثر کیا ہے اس کی وجہ سے ان کی زندگی بے سمت ہو رہی ہے، ڈائریکشن لیس ہو رہی ہے، اور وہ سیلف سینٹرڈ لائف گزار رہی ہے. اس طرح وہ گویا سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں، نیشن میں ان کو جو تعمیری رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. یہ جو کیمپین ہے اسی سلسلے کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے، اور اس تیاری میں مرد و خواتین، بزرگ سبھی ان کا ساتھ دیں.
اور اس کی تعمیر کے لیے بچپن سے ہی ان کی تعلیم و تربیت اس انداز میں ہو کہ ایک مضبوط خاندان بن سکے، کیونکہ خاندان ہی سب سے بنیادی یونٹ ہے جہاں ایک شخص کی تعمیر، شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ بچپن سے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جوانی میں اس کی تمام تر طاقتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اب اگر کسی قوم کے اندر نوجوان اچھے نہ ہوں، یوتھ پاور ان کی مضبوط نہ ہو، تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک اور ہمارے سماج کی صورتحال بھی اس وقت تشویشناک ہے، اس لیے اس کیمپین کی بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد جو کمزوریاں محسوس ہوئی ہیں، اس کو محسوس کرتے ہوئے ہماری شعبہ خواتین نے اس کو پرائرٹی دی ہے، اس کیمپین کو۔ ہمیں امید ہے کہ اس کیمپین کو کامیاب بنانے میں سماج کا پورا ساتھ ہمیں حاصل ہوگا اور ان خواتین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور یہ جو کمنٹری ہے یہ بھی اس کیمپین میں معاون ثابت ہوگی۔ آندھیوں سے بچا کے رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، یہ شجر ہی اگر مٹ گیا تو کہانی سنائے گا کون؟ جیسے گھروں کی زندگی ہوگی وہی پورے سماج کی زندگی ہوگی۔ اگر خاندان ہی ٹوٹ گئے تو اچھے انسان کہاں سے تیار ہوں گے؟ اور اگر اچھے انسان تیار نہ ہوں گے تو ایک سوستھ سماج اور ایک شکتی شالی دیش کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ مگر آج ہم نے سماج کی اس نیو کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ The women's wing of Jamaat-e-Islami Hind has decided to organize a campaign under the theme Strong Family, Strong Society. کیا ہوگا گلستاں کا یہ انجام سوچ لو، جب باغباں پھول مسلتا دکھائی دے۔ جی جزاک اللہ محترم جناب محمد جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کو لوگوں تک بات کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنائے، اور میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جب لنک آئے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور یہ مختصر سا ٹریلر تھا جو آپ لوگوں کو دکھایا گیا، پوری 20 منٹس کی ڈاکیومنٹری ہے۔ اس کو سب سے پہلے کیا تشکیل کیا جائے گا وہ آپ کے عمر حلقہ معلوم ہوگا اس کو پروپوگیٹ کرنے کا۔ بعد میں جب یہ یوٹیوب پہ یہ ہوگی تو لنک بھی آپ لوگوں کو سینڈ کیے جائیں گے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ بہت سارے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔